الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ایک عرصے سے قصص الانبیاء علیہم السلام ہم پڑھ رہے تھے. کئی انبیاء علیہم السلام کے واقعات ہم نے اپنی بساط تک پڑھے، اور جو گزشتہ جمعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات تھے، اپنی بساط تک ان کے واقعات کی آخری قسط پڑھی ہم نے. میں نے عرض کیا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے گھر میں حضرت یعقوب پیدا ہوئے تھے. اب ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں، لیکن علماء نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعات اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے واقعات کے درمیان میں خدا کے ایک اور پیغمبر کا ذکر رکھا ہے. مولانا حفظ الرحمان سے ہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی ترتیب رکھی اپنی کتاب قصص القرآن میں. صاحب قصص الانبیاء نے بھی یہی ترتیب رکھی اپنی کتاب قصص الانبیاء میں، اور شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن صاحب نے اپنی کتاب ہدایت کے چراغ میں بھی یہی ترتیب رکھی. حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعات کے درمیان میں خدا کے ایک اور پیغمبر کا تذکرہ لکھا ہے، کیونکہ قرآن پاک نے اسی طرح بیان فرمایا ہے. جن پیغمبر کا ان علماء نے یہاں پر تذکرہ رکھا ہے، قرآن پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں ان کے واقعے کو رکھا ہے. وہ کون ہے؟
وہ خدا کے نبی حضرت لوط علیہ السلام تھے. اس لیے اپنے اکابر کی اتباع کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعات پڑھنے سے پہلے ہم حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں گے انشاءاللہ. دھیان سے غور سے چند باتوں کو سنو. علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو آزر کہا جاتا تھا، اور قرآن پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے بھی یہی فرمایا ہے. آزر کے ایک بیٹے تو حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں دو مشہور بیٹے ہوئے، ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق. آپ سب جانتے ہیں، اور پہلے کہیں تھوڑا سا ہم نے پڑھا ہے، شاید تفصیلات آئندہ کبھی آ جائیں تو اللہ کو منظور ہوا تو آ جائیں گی. حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو لڑی چلی ہے نا، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا انتخاب ہے. اللہ نے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ جو خانوادہ ہے، اس میں تقریباً ایک قول کے مطابق 4000 پیغمبر رکھے علیہم الصلاۃ. دوسری جو لڑی ہے حضرت ابراہیم کی حضرت اسماعیل سے، جو عرب ہیں ان میں آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بعد آئے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کے واقعات کو پڑھا تھا تو ایک حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی تھی. حضور نے فرمایا کہ 4 پیغمبر عرب ہیں. تو یہ جو 4 ہیں نا، ان میں ایک حضرت محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو پہلے 3 ذکر فرمائے گئے وہ حضور سے پہلے اس دنیا سے گئے ہیں. حضرت اسماعیل کے بعد علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ اس لڑی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ کو رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات. دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے گھر یعنی آزر کے گھر میں ایک تو حضرت ابراہیم آئے نا، ان کے ہاں حضرت اسماعیل آئے اور حضرت اسحاق آئے. یہ زیادہ پیغمبر علیہ السلام کے مشہور بیٹے ہیں. ویسے علماء نے ان کے سوا بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے یا بیٹوں کا ذکر لکھا ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ مشہور ہوئے. ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت آزر کے گھر میں حضرت ابراہیم کے سوا ایک اور بیٹے کا جنم ہوا تھا جس کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، جن کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے اور ان کا نام بھی ملتا ہے ہاران. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ہاران تھے نا، یہ حضرت لوط کے والد تھے. بات کو پھر سمجھیے گا، میں سمیٹوں بات کو. آزر کون ہے؟ حضرت ابراہیم کے والد. ہاران کون ہے؟ آزر کے بیٹے. اچھا اب ذرا یہ سمجھیے، ہاران جب آزر کے بیٹے ہیں تو حضرت ابراہیم کے کیا لگے؟ بھائی. اچھا اب ذرا سمجھیے، جب ہاران حضرت ابراہیم کے بھائی ہیں اور حضرت لوط ہاران کے بیٹے ہیں تو حضرت ابراہیم کے کیا لگے؟ بھتیجے. اب بات سمجھ میں آئی؟ اگلی بات، دوسری بات، صاحب قصص الانبیاء نے لکھی ہے کتب مقدسہ کے حوالے سے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش بھی آزر کے گھر میں ہی ہوئی ہے، یعنی حضرت ابراہیم کے ساتھ ہی پرورش ہوئی ہے حضرت لوط کی. علماء نے لکھا ہے جو واقعہ پیش آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آگ کا، وہ ہم نے پڑھ لیا، آپ نے بھی پہلے سن رکھا ہو.
اس موقع پر ماں اور باپ نے حضرت ابراہیم کے عالم کی کیفیت میں، پریشانی کی کیفیت میں ایک عجب کسک دل میں پیدا ہوئی تھی. اس کسک کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے والدین کو حضرت ابراہیم کا آگ میں صحیح سلامت بیٹھے دکھایا تھا. منظر دیکھا. ہاں یہ اگلی بات ہے، حضرت ابراہیم کے عقیدے پر نہیں آئے وہ، اللہ کی مرضی ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اچھا ایک چیز ذہن میں رکھا کرو، کبھی بھی یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے آپ کو اور ہمیں کلمے کی دولت نصیب فرمائی ہے. استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں کہ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا بہت بڑا کرم ہے. ہو سکتا ہے خدا نہ کرے اس کے برعکس معاملہ ہوتا تو کیا پتا اس کے برعکس ہی معاملہ ہو جاتا، لیکن اس محنت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا اور بیٹھے بٹھائے پیدائش کے ساتھ کلمہ دیا ہے. تو پھر آپ کو اور ہمیں وہیں رک نہیں جانا چاہیے، عقیدے اور عمل پہ محنت ضرور کرنی چاہیے. تفسیر مکی میں اس پر ایک بڑی عجیب مثال چھپی. خیر میں دوسری طرف نکل جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آئے گی بات انشاءاللہ. ابھی یہ سنیں، حضرت لوط علیہ السلام جب حضرت ابراہیم کے والد کے ہاں پرورش ہوئے تو علماء نے لکھا ہے کہ جیسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے آگ کے اندر حضرت ابراہیم کو صحیح سلامت ماں اور باپ دونوں کو دکھایا تھا، وہاں حضرت لوط کو بھی دکھایا تھا. اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی عنایت سے حضرت ابراہیم اس آگ سے بچے. اور یہ آپ سب جانتے ہیں سورۃ انبیاء میں خود اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. اس کے بعد ایک قول کے مطابق اور غالباً ہدایت کے چراغ کے مطابق بھی حضرت ابراہیم کا مناظرہ ہوا تھا نمرود سے، وہ ہم نے سب پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، اور قرآن پاک میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مناظرے کو بیان فرمایا. اس مناظرے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ آگ کے واقعے اور اس مناظرے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی اپنے ملک عراق سے. علماء نے لکھا ہے یہ تین افراد تھے، یہ تین شخصیات تھیں شان والی اس موقع پر جنہوں نے عراق چھوڑا تھا اور ہجرت فرمائی تھی. ایک تھے حضرت ابراہیم خود، دوسری تھی حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی اہلیہ، اور تیسرے تھے حضرت لوط. انہوں نے عراق چھوڑ دیا، ہجرت فرمائی، اور یہ ہجرت خدا کی راہ میں تھی. علماء نے لکھا ہے کہ عراق چھوڑ کر ملک شام یہ حضرات تشریف لانے کے لیے نکلے تھے. حضرت ابراہیم، حضرت سارہ، ملک شام جسے آج کل سیریا یا سوریا کہا جاتا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہاں امن نصیب فرمائے. کیا حالات ہیں وہاں کے، بس دعا کریں اللہ ذوالجلال والاکرام رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو بھی اور عوام کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے چلے، بلکہ مولانا عبد الرحمن صاحب لکھتے ہیں کہ عراق کے شہر بابل سے نکلے وہ حضرات. بابل شہر کا ذکر قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں حضرت سلیمان کے واقعات میں، اور ہم نے ابتدا میں پڑھا تھا کہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، تاریخ میں اس کا ذکر ہے. اب یہ شہر دنیا میں نہیں رہا. اب حضرت ابراہیم، حضرت سارہ اور حضرت لوط جب وہاں سے چلے، چلتے چلتے ایک جگہ تشریف لائے. اس جگہ کو کہا جاتا تھا نہر اردن.
نہر اردن. یہ واقعات حضرت ابراہیم کے حوالے سے علماء نے لکھے ہیں، لیکن یہ باب میں ہیں حضرت لوط کے. توجہ میری طرف رہے، اس لیے ان کو میں پھر سے دوہرا رہا ہوں، لیکن یہ واقعات میں نے اس وقت زیادہ نہیں دہرائے تھے، چھوڑ دیے تھے، اس لیے کہ یہ حضرت لوط کے ابواب میں ہے. حضرت لوط علیہ السلام، حضرت سارہ، حضرت ابراہیم یہ پہنچے نہر اردن کے کنارے، پاس علاقہ تھا. اور یہ شاید آپ بھی جانتے ہوں گے، سنا ہوگا آپ نے، اردن یہ وہی جگہ ہے جسے آج جارڈن کہا جاتا ہے. جب یہاں پہنچے تو علماء نے لکھا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے پیغام آیا. حضرت ابراہیم نے تو جانا تھا آگے، وادی آ رہی تھی، وادی کنان، یہ بیت المقدس کے قریب پڑتی تھی. ممکن ہے حضرت یوسف کے واقعات میں شاید اس کی کوئی بات آ جائے انشاءاللہ. حضرت ابراہیم نے تو جانا تھا وہاں، اور حضرت ابراہیم وہاں تشریف لے کے گئے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا حکم آیا کہ حضرت لوط کو سدوم بھیجیں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ سدوم جو ہے یہ حضرت ابراہیم نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا اس سے تقریباً 15 میل کے فاصلے پر تھی. یہ قریہ تھا، بستی تھی، اور یہ اس زمانے کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے 5 شہروں پر مشتمل تھی، بڑے بڑے 5. لیکن ان کو جو ہے نا، ان کا جو دار الحکومت یا دار السلطنت جو کہلاتا تھا اس زمانے میں، وہ سدوم کہلاتا تھا. ایک لفظ آپ نے سنا ہو، شاید آپ کو تو جغرافیے سے زیادہ، میرا جہاں تک واسطہ ہے کوئی اتنا وہ دلچسپی نہیں ہے، آپ حضرات کو تو میڈیا سے ان سے زیادہ واسطہ رہتا ہے، جغرافیے کو آپ لوگ پڑھ کے کیا کریں گے. ایک لفظ پڑھا ہوگا آپ نے، ڈیتھ سی، پڑھا ہے؟ کہاں ہے؟ ہاں جی، ڈیتھ سی جو ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں یہ سدوم کی آبادی تھی. آج اسے ڈیتھ سی کہا جاتا ہے، بحر میت. بحر میت یہ انشاءاللہ تھوڑا اگلے ایک آدھ قسط میں آئے گا کہ وہ ہے کہاں، اور آج وہ ڈیتھ سی کہلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی خدا، خیر وہ باتیں انشاءاللہ وہاں پر آئیں گی انشاءاللہ. حضرت لوط کو اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم سے کہ سدوم بھیجیں. اب اللہ کا جب حکم آ گیا اور حضرت لوط کے لیے آیا، اب حضرت ابراہیم نے تو یہاں رہنا ہے، لیکن حضرت لوط کو سدوم جانا ہے کہ یہ اللہ کا حکم آیا. اور سدوم کیوں بھیجا؟ اب غور سے سنیں. علماء نے لکھا ہے سدوم میں جو اقوام یا جو قوم آباد تھی، یہ ایسی قوم تھی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے قرآن کو آپ پڑھیں، قرآن کہیں کہتا ہے ظالمین، قرآن کہیں کہتا ہے مجرمین. ایسے ایسے الفاظ قرآن پاک نے ان کے بارے میں استعمال کیے کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے، حیران پریشان ہو جاتا ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک وقت میں باغ و بہار سے انہیں نوازا تھا. کوئی شے ایسی نہیں تھی جس کی ان کے ہاں کمی ہو، لیکن ہوا کیا؟ بگڑ گئے. پھر کوئی شاید ایسی برائی نہیں تھی جو ان کے ہاں نہ. اللہ معاف فرمائے، اللہ کے مقابلے میں اترنے کی کوشش کی انہوں نے. آپ ہو سکتا ہے حیران ہوں گے، مولانا عبد الرحمن صاحب نے لکھا ہے کہ اگر ان کی جو جرائم تھے نا، ان کے جو جرائم وہ دیکھے جائیں تو ایک لمبی فہرست بنتی ہے، لیکن ان کے جرائم کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ان کے جرائم میں 3 جرائم ایسے تھے وہ ام الخبائث کہلائے جا سکتے ہیں. پہلا تھا غیر فطری فعل،
دوسرا تھا لوٹ مار، اور تیسرا تھا کہ گناہ کرنا ہے لیکن سب کے سامنے کرنا ہے، چھپ کے نہیں۔ اچھا، یہ ایک بات صاحب قصص الانبیاء نے بھی لکھی ہے، دھیان میری طرف رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، حدیث لائے حضرت، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت بھی وہ کچھ کرے گی جو پہلی امتوں نے کیا، حتیٰ کہ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ کسی گروہ کی بل میں گھس گئے تھے نا تو تم بھی گھسو گے۔ اچھا، اب ذرا سنیے گا کہ یہ جو باقی بھی خیر ہے وہ آگے آ جائے گا، لیکن یہ جو تیسری ہے نا کہ گناہ کرنا ہے لیکن چھپ کے نہیں کرنا، کہ جی گناہ جب کرنا ہے تو جب ہم خدا سے نہیں شرماتے تو پھر کہ جی لوگوں سے کیوں شرمائیں، یہ ہمارے لوگوں میں نہیں ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔ روزہ جب ہمارے لوگ نہیں رکھتے وہ یہی تو کہتے ہیں کہ جی جب خدا سے نہیں ہم نے چھپایا تو لوگوں سے کیوں چھپائیں، علل اعلان کھائیں گے، ایسا نہیں کہتے ہمارے لوگ، ہے نا، اور بولو تو صحیح ہے، ایسا ہی کہتے ہیں۔ وہ جب یہ کیا کریں تو ان کو کہا کرو کہ تم کہیں قوم لوط میں سے تو نہیں ہو، اور یہ حدیث بھی ان کو حکمت کے ساتھ سناؤ کہ حضور نے فرمایا کہ وہ قومیں اگر گو کے بل میں گھسیں گی تم بھی گھسو گے، یعنی گناہ کرنا ہے لیکن علل اعلان کرنا ہے، چھپا کے نہیں۔ جب خدا سے نہیں چھپاتے تو ہم لوگوں سے کیوں چھپائیں۔ اچھا، یہ جو دوسرا گناہ اس فہرست میں بیان کیا، مال کا حق نہیں ہوتا تھا ان کے لینے کا، لیتے تھے، نہ حق مال لیتے تھے۔ آپ اور ہم تو نہ حق مال کسی کا نہیں لیتے، نہ گورنمنٹ کا، نہ اپنوں کا، نہ پرایوں کا، ایسا ہی ہے نا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں بس۔ اور پہلا جو ذکر کیا گیا غیر فطری فعل، آج بتائیں کون سی وہ جگہ ہے جو اس سے بچی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک تو ہے نا ان کا وہ جو آگے آئے گا ذکر کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب ان سے فرمایا، وہ آگے آئے گا تفصیل کہ حضرت لوط نے فرمایا کہ تم ایک وہ حرکت کرتے ہو کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ ان الفاظ سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ غیر فطری فعل قوم لوط سے پہلے کہیں نہیں پڑھنے نکلنے میں سننے میں آیا، اس کی ابتدا یہ لوگ کی ہے۔ لیکن آج آپ بتائیں ہمارے ہاں کیا؟ اچھا چلیں، ایک تو خدا معاف کریں، خدا فرمائیں، خدا معاف فرمائیں، ایک تو ہے نا لڑکوں سے منہ کالا کرنا، وہ تو اپنی جگہ۔ اچھا، ایک ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ غیر فطری فعل، اس سے کتنے لوگ بچے ہوئے ہیں؟ اچھا، ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ جی یہ کیا پڑھ رہے ہو، میں نام نہیں لیتا اس کا، میرا نہ مزاج ہے نہ کچھ۔ ایک شخص نے کتاب میں لکھا ہے، کہتا ہے جی کہ یہ کیا بات ہے، بس مولوی ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب نکاح ہے تو ہماری بیوی پوری کی پوری نکاح میں نا، یہ تھوڑا ہے کہ بیوی کا ایک حصہ نکاح سے باہر ہو اور ایک حصہ نکاح کے اندر ہو۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب آپ بتاؤ، یہ جو آتے ہیں نا یہ نئے والے، یہ کہتے ہیں ہم تحقیق پیش کر رہے ہیں، اگر اس کا نام تحقیق ہے تو اللہ معاف فرمائے۔ یہ الفاظ اس نے استعمال کیا، کہتے ہیں جی مولوی ہے، کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی ہے پوری کی پوری نکاح میں، یہ تھوڑا ہے کہ ایک حصہ باہر ہو اور ایک حصہ اندر ہو نکاح کے۔ اسی لیے ہمارے مفتی عبد القدوس رومی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو نئے آتے ہیں نا تحقیق کے نام پر سامنے، یہ تحقیق کے بجائے تشکیک پیدا کرتے ہیں تحقیق شدہ مسائل میں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے مسئلہ کہ بیٹھ کر لیٹ کر کوئی بھی حیت خاوند استعمال کر سکتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا یاد رکھنا جگہ ایک ہو جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہے۔ تو اچھا، میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ دین اسلام کے مسائل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سمجھتے ہیں یا یہ میرے دوست؟ وہ تو صحیح
آپ دیکھیں کہ کیا اس پر جو حضور نے فرمایا نا کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اگر وہ گو کے بل میں گھسے تھے تم بھی گھسو گے۔ سچ بتائیں وہ حضرت لوط کے سامنے آ کر لڑے، آگے واقعات آئیں گے، لڑے حضرت لوط کے آگے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ جو کچھ لوگ اس منظر پر آئے ہیں کہ نہیں آئے، جو کہتے اور لکھتے اور بولتے سنائی دیتے ہیں کہ مرد مرد سے شادی کرے، اجازت دو۔ چلیں امت اجابت میں نہ صحیح تو امت دعوت میں تو ہیں وہ لوگ۔ اچھا یہ بھی بڑی حیرانگی کی بات ہے، آپ تو خیر ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں یہ سب، ہم تو دقیانوسی قسم کے لوگ ہیں، آپ تو ماشاءاللہ میڈیا کے کھلاڑی ہیں۔ جو لوگ ان کی حمایت میں اٹھے ہیں یا جو ملک ہمیں تاریخ میں نظر آتے ہیں، ہمیں تو حیران ہے جب ہم ان کی فائل دیکھتے ہیں جغرافیے میں تو ان کے مذہب میں وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے عیسائی۔ عیسائیوں کی مذہبی کتاب کو کیا کہا جاتا ہے عام طور پر؟ بائبل۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے، آپ کو میں ایک چیز سناتا ہوں۔ حدیث پیغمبر اور اسلام کا مسلک تو آپ سب جانتے ہیں، کوئی مرد کسی مرد کا دامن، اور مرد تو دور کی بات رہ گئی، وہ غیر فطری فعل انسان اپنی اہلیہ کے ساتھ بھی ہو نہ ہی کوئی شخص جانور کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اور حدیث میں فقہ کی کتابوں میں اگر آپ پڑھیں تو واضح لکھا ہوا ہے، خدا نہ کرے اگر کوئی مرد مرد سے منہ ایسا کالا کرتا ہے، فاعل مفعول دونوں کے لیے سزا درج ہے۔ یہ تو خیر اسلامی مسلک ہے، اسلامی قانون ہے، لیکن جن کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ لوگ ایک طرف تو یہ بھی سنائی دیتے ہیں کہ جی کرو، اور دوسری طرف سے وہ جو ان کو اجازت دیتے ہیں اگر جغرافیے میں ان کی فائل پڑھیں تو لکھا ہوتا ہے عیسائی۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اب ذرا ان کا آپ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں ان کی بائبل ہے، میں آپ کو اس میں سے ایک چیز سناتا ہوں۔ یہ بائبل کا حصہ ہے اخبار، شاید میں نے ایک پہلے کسی درس میں عرض کیا ہے، بائبل کی شروع کی 5 کتابیں ہیں جن کو یہ اور وہ سے مراد یہودی اور عیسائی دونوں کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی 5 کتابیں حضرت موسیٰ کی لکھی ہوئی ہیں۔ ان کی یہ اخبار کا حصہ میں نے کھولا ہے۔ البتہ ایک بڑی تحقیقی بات ہے، آپ تو نہیں سمجھیں گے، لیکن مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو جس کی چند باتیں میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ اصل وہ تورات ہے جسے مسلمان تورات کہتے ہیں۔ ذرا سنیے گا، اس میں باب نمبر 18 ہے اور آیت نمبر 20 ہے، اس میں احکام لکھے ہوئے ہیں، حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کہاں رشتہ کرنا ہے، کہاں رشتہ نہیں کرنا، بڑی لمبی تفصیلات ہے۔ خیر باب نمبر 18 ہے، ذرا سنیے آپ۔ تو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے، یہ نہایت مکروہ کام ہے۔ تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے کسی جانور سے صحبت نہ کرنا، اور نہ کوئی عورت کسی جانور سے ہم صحبت ہونے کے لیے اس کے آگے کھڑی ہو، کیونکہ یہ اوندھی بات ہے۔ یہ ایک حصہ سنا ہے آپ نے، اب آگے سنو، یہاں پر تھوڑا آگے سنیے آپ کہ خدا نہ کرے اگر کسی نے ایسا کیا وہ کیا کرے، پھر کیا کرنا ہے حضرت موسیٰ نے، پھر کیا کرنا ہے بنی اسرائیل نے۔ اگلا باب بتاتا ہے، باب نمبر 19 باب نمبر 20 آیت نمبر 13 ہے۔ ویسے اس کو آیت بھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے مولانا آل حسن موہانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان کے ہاں آیت تو آپ کے ہمارے ہاں چلتی ہے، ان کے ہاں زیادہ تر ان کے لیے آیت بھی لکھ دیا جاتا ہے، ورنہ ان کے ہاں اس کے لیے اصطلاح استعمالی ہوتی ہے ورس۔ کیا؟ ورس، واو رے سین۔ آیت نمبر 12 سے سنیے، اگر کوئی شخص اپنی بہو سے صحبت کرے وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں۔ خدا نہ کرے اگر کوئی سسر ایسا فعل کرتا ہے اس کی سزا بیان کی گئی ہے۔
انہوں نے اوندی بات کی ہے، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا، اور اگر کوئی مرد صحبت کرے جیسے عورت سے کرتے ہیں، ان دونوں نے نہایت مکروہ کام کیا ہے، سو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور اپنی ساس دونوں کو رکھے تو یہ بڑی خباثت ہے، سو وہ آدمی اور وہ عورتیں تینوں کے تینوں جلا دیے جائیں تاکہ تمہارے درمیان خباثت نہ رہے۔ اور اگر کوئی مرد کسی جانور سے جمع کرے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے، اور تم اس جانور کو بھی مار ڈالنا۔ اور اگر کوئی عورت کسی جانور کے پاس جائے اور اس سے ہم صحبت ہو تو اس عورت اور جانور دونوں کو مار ڈالنا، وہ ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اب وہ یہ سنے ہو، یہ قرآن ہے یا بائبل ہے؟ تو وہ جو کہتے ہیں ان کو اجازت دو، اسلام بڑا سخت ہے، علماء بڑے سخت ہیں، کہتے ہیں قتل کر دو۔ اچھا بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ دونوں کو چومو، محفوظ رکھو دونوں کو، تو بولو تو صحیح، کیا کرو؟ اچھا اب اس کا جواب تو ان کے ذمہ ہے، وہ دیتے ہیں اس کا جواب، لیکن وہ کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ کیا جواب ہے؟ بہرحال خیر یہ تفصیلات کا تو موقع نہیں، کہنے کا مقصد یہ تھا یہ برائیاں ان میں آئیں، اور یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے حتیٰ کہ علماء نے 18 ان کے جرائم کی فہرست لکھی ہے، بڑے بڑے۔ لیکن میں آپ کو ایک، سارے تو نہیں سنائے جا سکتے، 2-3 سناتا ہوں، ان میں سے کوئی ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ وہ ڈھول پیٹتے تھے، میوزک، ہم نہ ڈھول پیٹتے ہیں نہ میوزک سنتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اور بولو تو صحیح۔ وہ تالیاں بجاتے تھے، ہم تالیاں نہیں بجاتے۔ وہ سیٹیاں مارتے تھے، ہم سیٹیاں نہیں مارتے۔ اچھا اگلی بات بڑے حیران ہوں گے، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 289 پر، کہ اپنے منہ میں ایک چیز رکھ کے اس کو چباتے رہتے تھے۔ صاحب قصص الانبیاء نے حاشیے میں لکھا ہے جیسے ہمارے لوگ چینگم چباتے ہیں۔ کیا چباتے ہیں؟ ہم تو چینگم نہیں چباتے، نہیں چباتے نا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اگر وہ کسی گو کی بل میں گھسے تو تم بھی گھسو گے۔ اب اور میں ان کے آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے۔ بہرحال خیر اتنے ہی بہت ہیں، اب ساری باتیں تو نہیں بتائی جاتی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ قصص الانبیاء کا قسط نمبر 2 حضرت لوط کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔